السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مثالی اسلامی ریاست کی منزل کتنی خوبصورت ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے رستے میں کون کون سے کام کرنے پڑیں گے وہ ہم سیریز ریاست مدینہ کی اگلی قسطوں میں جانیں گے۔ ریاست کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو حقوق و فرائض کے بندھن میں باندھ کر امن و امان قائم رکھا جا سکے اور ایک عام شہری کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ ہو۔ ہم ریاست کے 4 اہم ستونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا، مقننہ یا لیجسلیچر۔ ریاست کا یہ ستون ایک قانون یا آئین بناتا ہے جس کے تحت ریاست اور عوام کا باہمی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست کا قانون قرآن و سنت سے اخذ کیا جائے گا اور ایک مثالی اسلامی ریاست میں اس ادارے کے نمائندگان کا چناؤ میرٹ پہ ہوگا۔ اقتدار ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو حقیقی معنوں میں ذمہ دار لوگوں کے حوالے کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم میں سے کسی نے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ طے کرنا ہو تو ہم ذمہ دار لڑکے کا انتخاب کریں گے، کیونکہ خاندان سنبھالنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اب اقتدار کے لیے میرٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی تو ایک کامل انسان تھے اور ہم میں سے کوئی بھی ان کے معیار کو کبھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جس شخص کے سیرت و کردار میں حضور کے اسوہ کی جھلک جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ میرٹ پہ پورا اترے گا، اور اس سلسلے میں کسی شخص کی گواہی اپنے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ معاشرے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اگر اس کی سچائی اور امانت داری کی گواہی دے گی تو ہی وہ شخص میرٹ پہ پورا اترے گا۔ جو لوگ اس پہلے سٹیپ سے آگے آئیں گے پھر ان کے لیے ریاست کی طرف سے منظور شدہ ایک ایسا کورس پاس کرنا لازمی ہوگا جس میں ملک کے انتظامی معاملات کو چلانے سے متعلق اور داخلہ اور خارجہ پالیسی کے بارے میں خصوصی تعلیم و تربیت ہوگی۔ اب اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آگے آنے والے امیدوار اپنے اپنے علاقے سے الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ جو امیدوار کامیاب ہوں گے وہ اسمبلیوں کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اس اسمبلی پہ عوام کو اعتماد بھی ہوگا اور یہ اسمبلی خوف خدا رکھنے والی بھی ہوگی، جس سے کرپشن بہت حد تک کم ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی کہیں کسی نے کرپشن کی تو عدالتیں نوٹس لیں گی۔ ہماری گفتگو کا اگلا حصہ اور ریاست کا ایک بہت اہم ستون عدلیہ ہے۔ اسلامی ریاست میں سب سے زیادہ اہمیت عدل اور انصاف کی ہے، لہٰذا ریاست کا سب سے اہم ادارہ عدلیہ ہے، اور اسلام کے نزدیک عدلیہ سے مراد صرف عدالتیں ہی نہیں بلکہ ایک خاندان کی حیثیت بھی ایک ادارے کی سی ہے جس میں بیٹوں اور بیٹیوں کے مابین عدل و انصاف والا معاملہ ہوگا۔ انصاف کا ترازو سیدھا رکھنا 2 صورتوں میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلی صورت وہ کہ جس میں کسی ایسے شخص کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ اس صورتحال میں قرآن انسان کو اس طرح ہدایت فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ دوسری صورت جس میں انصاف کرنا مشکل ہوتا ہے یہ ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کے کیس میں جج یا گواہ کے طور پر موجود ہیں۔ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، عدل کے علم بردار بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ریاست کا تیسرا اہم ستون میڈیا ہے، جو عوام کو آگاہ کرتا ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے اقتدار کی ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں، اور میڈیا سے مراد وہ ٹی وی چینلز بھی ہیں جن کو لوگ لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، اور اس سے مراد میں اور آپ بھی ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ ہر اڑتی خبر کی ہیڈ لائن بنانے یا اس کو شیئر کرنے سے پہلے ہمیں تسلی کر لینی چاہیے کہ کیا واقعی اس خبر میں کوئی صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم غلط خبر کی وجہ سے کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ اور ریاست کا آخری اہم ستون اس کی افواج ہیں جو بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ فوج کے سپہ سالار کے انتخاب کے لیے قرآن 2 چیزوں کو میرٹ بتاتا ہے، علم اور جسم، یعنی جنگی امور پہ سب سے زیادہ مہارت رکھنے والا اور جسمانی طور پر تندرست اور توانا۔ جب جالوت کے خلاف لڑائی کے لیے بنی اسرائیل منظم ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو انہی 2 خوبیوں کی وجہ سے ان کا سپہ سالار بنایا۔ اس کے علاوہ فوج کے سربراہ میں چند خوبیاں اور بھی ہونی چاہیے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل رہی تھی، حضور اپنے صحابہ کو دوبارہ منظم کر رہے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان مشکل حالات میں حضور کی لیڈرشپ سکلز کو سراہا اور فرمایا، اے پیغمبر صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کی بنا پر آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ سب جو آپ کے چاروں طرف ہیں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، لہٰذا انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فوج کا کمانڈر اپنے عام فوجی کی طاقت سے واقف ہوگا اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالے گا۔ مشکل حالات میں اگر کسی فوجی سے کوئی خطا سرزد ہوگی تو وہ اسے معاف کر دے گا۔ اہم فیصلے لینے سے پہلے اپنی فوج کو اعتماد میں لے گا، ان سے مشورہ کرے گا، لیکن جب حتمی فیصلہ کر لے گا تو تمام فوجی اس کے پابند ہوں گے۔